چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب مگر بہت اچھا بچہ رہتا تھا۔ احمد کے ابو مزدوری کرتے تھے، اس لیے ان کے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ پھر بھی احمد بہت محنتی تھا اور روزانہ لمبا راستہ پیدل چل کر اسکول جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا سا بستہ تھا اور اکثر اس کے جوتے بھی ٹوٹے ہوتے تھے، مگر احمد کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ہر صبح جب وہ اسکول جا رہا ہوتا، راستے میں ایک بھورا سا آوارہ کتا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ وہ کتا کمزور اور بھوکا لگتا تھا۔ شروع میں احمد اس سے تھوڑا ڈرتا تھا، لیکن ایک دن اس نے اپنے لنچ میں سے آدھی روٹی نکالی اور کتے کے سامنے رکھ دی۔ کتا فوراً خوشی سے دم ہلانے لگا۔ احمد مسکرایا اور بولا، لو، تم بھی بھوکے لگ رہے ہو۔ اس دن کے بعد ایک عجیب بات ہونے لگی۔ اب وہ کتا ہر روز صبح احمد کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی احمد اسکول کے لیے نکلتا، وہ کتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ راستے میں اگر کوئی بڑی گاڑی آتی تو کتا فوراً احمد کے قریب آ جاتا، جیسے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ جب احمد اسکول پہنچتا تو کتا گیٹ کے باہر بیٹھ جاتا۔ وہ نہ بھونکتا نہ کسی کو تنگ کرتا، بس خاموشی سے احمد کا انتظار کرتا رہتا۔ چھٹی کے وقت جیسے ہی احمد باہر نکلتا، کتا خوشی سے اپنی دم ہلانے لگتا۔ جلد ہی پورے اسکول میں اس کتے کی باتیں ہونے لگیں۔ بچے حیران ہو کر کہتے، یہ کتا ہر روز کیوں آتا ہے؟ ایک دن ایک بچہ بولا، شاید اسے احمد سے محبت ہو گئی ہے۔ سب ہنسنے لگے، مگر احمد جانتا تھا کہ یہ کتا واقعی اس کا دوست بن چکا ہے۔ پھر ایک دن موسم بہت خراب ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور زور کی بارش شروع ہو گئی۔ چھٹی کے وقت سب بچے جلدی جلدی اپنے گھروں کو جانے لگے۔ احمد نے دیکھا کہ وہ وفادار کتا اسکول کے گیٹ کے باہر بارش میں بھیگ رہا تھا۔ احمد کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا چھاتا کتے کے اوپر کر دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ایک موٹر سائیکل تیزی سے پھسلتی ہوئی ان کی طرف آنے لگی۔ احمد خوف سے ساکت رہ گیا، مگر اسی لمحے کتا زور سے بھونکا اور فوراً احمد کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ موٹر سائیکل تیزی سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ احمد محفوظ تھا، لیکن کتے کو چوٹ لگ گئی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً کتے کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ اس نے اپنے ابو کے ساتھ مل کر اس کی مرہم پٹی کی، اسے کھانا دیا اور اس کا خیال رکھا۔ کئی دنوں تک احمد روز اس کے پاس بیٹھتا اور کہتا، تم میری بہترین دوست ہو۔ آخرکار کتا دوبارہ ٹھیک ہو گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اگلی صبح وہ پھر احمد کے گھر کے باہر بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ احمد خوشی سے ہنسنے لگا۔ اب پورا گاؤں جان چکا تھا کہ وفاداری صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو محبت دیتے ہیں، سچی وفاداری ہمیشہ انہیں واپس ملتی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Urdu Kids Tales for more inspiring stories.